بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے بچوں، خیریت سے ہو؟ آج سنیچر ہے تو پورے ہفتے میں جتنا سبق ہم نے پڑھا ہے ان سب کا ریویژن کرنا ہے، اور آج سبق کے بجائے ایک سچی کہانی اور سچا واقعہ سنایا جائے گا، تاکہ اس واقعے کو سن کر اس پر ہمیں عمل کرنے کا اور ایسا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے اور اس کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو، اس لیے یہ واقعہ سنایا جاتا ہے۔ دھیان سے یہ واقعہ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں جو دعا بتائی جا رہی ہے وہ دعاؤں کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں، ہو سکے تو پورے گھر کے لوگ اس دعا کو یاد کر لیں۔ واقعے کا عنوان ہے بے مثال یقین۔ بے مثال یقین۔ دمشق کا ایک ملک ہے، وہاں باب الجابیہ نامی ایک محلہ ہے۔ دمشق کا ایک ملک ہے، وہاں ایک باب الجابیہ ایک محلے کا نام ہے۔ جیسے محلے کا نام ہوتے ہیں الگ الگ جگہ پر، تو وہاں پر اس محلے کا نام باب الجابیہ تھا۔ آج سے بہت پہلے ایک دن کی بات ہے کہ اس محلے میں ایک گھر سے بہت تیزی کے ساتھ کالا دھواں اٹھا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ صحابہ کرام کے زمانے کا واقعہ ہے، یعنی ایک بہت تیزی کے ساتھ کالا دھواں اٹھا اور پورے محلے میں پھیل گیا۔ کچھ دیر کے بعد آگ کے شعلے بھی نظر آنے لگے، تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر باہر آئے۔ محلے میں آگ لگ گئی تو سب اپنے اپنے گھروں سے نکل کر باہر آ گئے۔ محلے میں آگ لگتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ سب لوگ اس محلے میں سے باہر نکل کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھا کہ ایک گھر جل رہا ہے۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے چھوٹے بڑے مرد عورت سب اس آگ کو بجھانے لگے۔ چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ کچھ لوگ بالٹی میں پانی بھر بھر کر آگ پر ڈال رہے تھے، کچھ مٹی پھینک رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آس پاس کے گھروں کو خالی کر رہے تھے۔ کچھ لوگ پانی ڈال رہے تھے، کچھ مٹی ڈال رہے تھے، کچھ لوگ آس پاس کے گھروں کو خالی کر رہے تھے تاکہ وہ آگ اس گھر تک نہ پہنچ سکے۔ وہ آگ بڑی خطرناک تھی، چاروں طرف بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تو اسی وقت ایک شخص نے بلند آواز سے لوگوں کو مدد کے لیے پکارا۔ ایک شخص نے بلند آواز سے مدد کے لیے پکارا۔ جہاں تک اس کی آواز پہنچی لوگ وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے۔ اس کی آواز جہاں تک پہنچی وہاں سے لوگ مدد کے لیے دوڑتے ہوئے آئے۔ اب تو لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے اور کوششیں بھی خوب ہو رہی تھی، اس لیے تھوڑی دیر کے بعد ہی اس آگ پر قابو پا لیا گیا اور وہ بجھنے کے قریب ہو گئی۔ آگ پر قابو پا لیا اور آگ بجھنے کے قریب ہو گئی، لیکن ایک طرف آگ بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک سائیڈ آگ بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اتفاق سے اسی طرف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ جس سائیڈ بہت تیزی کے ساتھ آگ بڑھ رہی تھی تو اس سائیڈ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہے، تو ان کا مکان بھی اس سائیڈ آ رہا تھا۔ ایک شخص نے چھت کے اوپر جا کر بلند آواز سے کہا کہ کوئی شخص جا کر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دے کہ ان کا گھر جل رہا ہے۔ وہ اس وقت مسجد میں لوگوں کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ اس آدمی نے بلند آواز سے کہا کہ کوئی شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو کہہ دو کہ ان کا گھر جل رہا ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اس وقت کہاں تھے؟ اور مسجد میں لوگوں کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ کئی لوگوں نے آ کر آپ کو بتایا کہ محلے میں آگ لگی ہوئی ہے۔
ہاں، کئی لوگوں نے آ کر آپ کو بتایا کہ محلے میں آگ لگی ہے اور آس پاس کے سب گھر جل چکے ہیں۔ ہاں، سب لوگوں نے آ کر بتایا کہ آس پاس کے سب گھر جل گئے ہیں۔ حضرت ذرا اپنے گھر کی خبر لیجئے، حضرت ذرا اپنے گھر کی خبر لیجئے، ورنہ بہت جلد آپ کا گھر بھی جل جائے گا۔ آپ اپنے گھر کی خبر لیجئے ورنہ آپ کا گھر بھی جل جائے گا۔ مگر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ان کی باتوں کو سن کر نہ پریشان ہوئے اور نہ ہی گھبرائے۔ ہاں، ان کی بات کو سن کر نہ پریشان ہوئے اور نہ گھبرائے کہ میرا گھر جل جائے گا، چلو میں جلدی اپنے گھر پہ آگ بجھانے کی فکر کروں۔ نہیں، بالکل پریشان نہیں ہوئے اور گھبرائے بھی نہیں، بلکہ آپ نے سبھی خبر دینے والوں کو نہایت اطمینان و سکون سے یہی جواب دیا کہ میرا گھر نہیں جلے گا۔ ہاں، سب خبر دینے والوں کو کہا کہ میرا گھر نہیں جلے گا، کیونکہ مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کریم پڑھنے پڑھانے یا کسی دوسرے دینی کام میں لگا ہو تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کریم پڑھنے پڑھانے میں لگا ہو یا کسی دوسرے دینی کام میں لگا ہو تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہی ہوا کہ ان کا گھر مکمل طور پر محفوظ رہا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مکمل محفوظ رہا اور وہ پڑھنے پڑھانے میں لگے رہے۔ بعد میں آپ کے آس پاس والے طلباء نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ دیا کہ میرا گھر نہیں جلے گا؟ آپ کے پاس پڑھنے والے جو طلباء تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ دیا کہ میرا گھر نہیں جلے گا؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سیکھی تھی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اس کو صبح شام پڑھ لے گا اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سیکھی ہے کہ جو صبح شام اس کو پڑھ لے گا اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ کتنا بے مثال یقین تھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں اس یقین کا ذرہ ہمیں عطا فرما دے تو ہمارے لیے بھی بہت بڑا ذخیرہ اور بہت بڑی کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے گی کہ وہ کتنا یقین ایک دعا پڑی ہے اور اس دعا پر اتنا یقین ہے کہ مجھے کوئی نقصان اور مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ میں اس دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، اسی کا یہ اثر ہے۔ وہ دعا یہ ہے، وہ دعا جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تھی اور اس دعا پر اتنا یقین تھا کہ میرے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، وہ دعا حضور نے یہ دعا بتائی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ کتنی بہترین اور جامع دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی ہے کہ جو صبح شام اس دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا اس کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اس کو مبتلا نہیں کر سکتی ہے، کوئی مصیبت اس کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اب دیکھو پیارے بچوں، تم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کتنی برکت ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کتنے برکت ہے۔ ایک دعا کی وجہ سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر
جلنے سے بچ گیا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو یاد کرے اور پورے یقین کے ساتھ ان کو پڑھا کرے۔ تمام دعا جتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ان کو پڑھے اور یاد کرے، اس پر یقین کے ساتھ اس کو پڑھے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی کوئی چیز تکلیف اور مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔